سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد محبت الفت اچھے تعلقات یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے. معاشرہ ہو، گھر بار ہو، اکٹھے رہ رہے ہوں، الگ رہ رہے ہوں، ہر جگہ پر اسلام کا یہ پیغام ہے کہ محبت ہو آپس میں. لیکن ظاہر ہے کانٹوں کے ساتھ پھول تو ہوتے ہیں. محبت ہے تو دشمنی بھی ہو جاتی ہے، اور دشمنی کا معاملہ یہ ہے کہ ان شیطان یجری بینہم، شیطان کا کام ہے کہ جہاں دو انسان ہوں ان میں ایسے وسوسے پیدا کر دے، ایسے غلط فہمیاں پیدا کر دے کہ ان میں دشمنی ہو جائے. دشمنی ہو جاتی ہے، لیکن دشمنی اچھی چیز تو نہیں ہے. دشمنی جو ہے وہ تو بہت بری چیز ہے جسے اسلام پسند نہیں کرتا. ہرگز یہ اسلام پسند نہیں کرتا ایسے معاشرے کو جس میں دشمنی ہو. دشمنی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، جس طرح قرآن بتاتا ہے. تو دشمنی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی اس کی پھر برائی بھی کرے گا، چغلی کرے گا تو جہنم، غیبت کرے گا تو جہنم، دشمن پہ حسد بھی ہوتی ہے پھر جہنم، بہتان بازی بھی ہوتی ہے تب بھی جہنم. یعنی انتہا درجے کے گناہ اس دشمنی کے سبب سے پیدا ہو جاتے ہیں انسان. تو ایک مسلمان کا تو قائمہ نہیں ہے کہ دشمنی رکھے، اپنا وقت ضائع کرے دشمنی کے اندر. اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں آخرت کے حساب سے. اسلام تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ دل میں بھی آدمی کسی کے خلاف دشمنی رکھے. دشمنی ہوگی تو آدمی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اسی کی طرف دھیان رہتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب ادھر دھیان رہے گا، سوچتا رہے گا، تو اس کی ساری جو معاملات ہیں اس میں رکاوٹیں آ جائیں گی. اس کے اپنے جو صلاحیتیں ہیں کسی معاملے میں بھی وہ بھی بگڑ جائیں گے، اس کو پورا نہیں کر سکے گا. تاکہ یہ عبادات میں اس کو مزہ نہیں آئے گا، عبادت بھی اچھی نہیں رہے گی، اور سارے معاملات اس کے جتنے بھی ختم ہو جاتے ہیں.
تو اسلام نے اس کی جگہ جو ہے امن شاستری محبت کو پسند کیا ہے. ایسے معاشرے کو پسند کرتا ہے جس میں محبت ہو, ایک دوسرے کے لیے قربانی ہو. اس کی مثال ہم دیکھنا چاہیں تو اسلام کی ابتدائی میں دنوں میں سب چیزیں ملتی ہیں. مہاجرین جب مدینہ منور آئے, وہاں انصار تھے. ظاہر مہاجرین جو ہے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا, لیکن ایسی مثال قائم ہوئی ہے کہ دنیا میں آج تک کی مثال قائم نہیں ہو سکی. قربانی کی ایسی مثال ملتی ہی نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, اور نہ ہی آئے گی قیامت تک, لگتا ہے صحیح ہے. یعنی ان ساروں نے کو ایسے ریسیو کیا, ایسی محبت پیش کی, ایسی رغبت اور چاہت پیش کی ان مہاجرین کو. کوئی خونی رشتہ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. بہت دور سے مہاجر ہو کر آئے تھے کہ گھر بھی آدھا, تجارت ہے تو وہ بھی آدھی آدھی, دکان ہے تو وہ بھی آدھی آدھی, باغات ہیں تو وہ بھی آدھے آدھے آفر کر دی. آدھا آپ لے لیں, آدھا ہم لے لیتے. باندھی ہیں وہ بھی آدھی آدھی, آدھی آپ آدھی. حتیٰ کہ اگر کسی کی 2 بیوی ہیں تو اس نے بھی کہہ دیا کہ ایک بیوی آپ لے لیں, ایک میں رکھ لیتا ہوں. تو یہ مثال دی ہے اسلام نے اپنے معاشرے کی. ایسا سکون, ایسا مجھے بتایا معاشرہ, ایسی چیزیں کسی کہاں ملتی ہیں. اور یہ تو ابتدا کو بتایا گیا تھا کہ ہر مسلمان نے ہمیشہ زندگی میں ایسے رہنا ہے. اسلامک معاشرہ جہاں ہوگا ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے, اس میں گڑبڑ نہ ہو. اتنے جذبہ ہونا چاہیے قربانی کا, محبت کا انسان کے اندر. اسی طرح انسان ایک دوسرے کے لیے قربان کرے ہر چیز کو. تو یہ اب ہم گزر رہے ہیں اس دور سے, خود جانتے ہیں کیسے کس حالات کے اندر ہیں ہم. ہمارے میں کہاں محبت ہے, مجھے بتائیں. بات بات پہ تو دشمنی کھڑی ہو جاتی ہے, بات بات پہ جھگڑے شروع ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے آخرت میں. ایسے انسان کی عبادت بھی اللہ مقبول نہیں فرمائیں گے. اب یہ ریفریش کرتا ہے روزہ ہمیں اس معاملے پر. رمضان ہے نا, ہر پہلو بتایا نا, ہر سائڈ پہ چلتا ہے رمضان. تو اس چیز کو بھی اجاگر کر رہا ہے, وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ اسلام میں محبت ہے اور تمہارے میں نہیں ہے, تمہاری روزمرہ زندگی میں نہیں ہے, معاملہ دشمنی پر ہے. بدلو اس کو, روزہ کہتا ہے, اور آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے تم لوگ. اللہ کی رضا نہیں مل سکے گی اس طرح تمہیں. روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے, اور پھر وہ طریقہ بھی بتاتا ہے روزہ. کیا عجیب طریقہ بتایا دیکھیں روزے نے ہمیں. سبحان اللہ. منفطار فی صائم. اب یہ طریقہ ہے دیکھیں محبت کا, عجیب طریقہ ہے کہ کسی روزدار کا آپ روزہ کھلا دیں. سبحان اللہ. اب اس کی لاجک آپ سمجھیں, حکمت یہ کیوں کہا گیا ہے کہ کسی روزدار کا آپ روزہ کھلا دیں. اب آپ یہ اس کو سوچیں, کیسی لاجک اور وزڈم اس کے اندر کہ کوئی آدمی بہت پیاسا ہے, آپ خود سمجھ لیں, اپنی مثال لیں, بھوک بھی لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, اور سخت اس وقت جو آدمی کو ضرورت ہے بھوک اور پیاس کی. دشمنی سمجھ لیں جس کے خلاف ہمارے دل کے اندر بری خیالات ہیں, ہم حسد رکھتے ہیں, وہ آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیتا ہے, مشروب پیش کرتا ہے. کھانے کے بعد محبت بڑھے گی یا دشمنی؟ ظاہر محبت بڑھتی ہے. کسی نہ کسی درجے پہ انسان میں محبت آ جائے گی. اگر اس کے خلاف کوئی دل کے اندر کینہ ہے یا ایسی کی چیز ہے, ایسی معاملات ہے, وہ جڑ جائیں گے, مجبور ہو جائے گا سوچنے پہ, یار یہ چاہت نہیں ہے.
تو روزہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ یہ اس کا بہترین علاج ہے معاشرے کا، بہترین علاج ہے. جس طرح روزدار کو تم روزہ کھلاؤ اور وہ قدر کرتا ہے اس کی، وہ قدر کرے گا، پسند بھی کرے گا. بلکہ یہ ہے کہ اگر شرعی انداز سے دیکھو تو اس کو دعائیں بھی دینی پڑیں گی، اس کے لیے مغفرت بھی کرنی پڑے گی. اور اس کام کرنے کے لیے جو اللہ نے کہا ہے ہمیں روزے میں کہ یہ کام کرو، ظاہر ہے روزے کے اندر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑا خوبصورت انداز ہے اس میں اختیار فرمایا اللہ نے بھی، کہ عجیب سنت ہے اللہ کی. ہمیں جانتا ہماری طبیعت سے کہ بندے جو ہیں یہ لالچ کے بغیر ہلتے نہیں ہیں. تو ساری عادات ہماری صحیح کرنے کے لیے اللہ نے رمضان میں ان عادات کو کرنے پر بڑے اچھے انعام رکھ دیے ہیں کہ عام دنوں سے یہ نہیں کریں گے، لیکن اب یہ انعامات کے لالچ میں یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ رمضان میں ان کو یہ عادت پڑ جانی ہے پھر، اور ان کو ہمیشہ فائدہ ہوگا. اس پیغام کو کر لیں گے تو اس کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑے انعام رکھتی ہیں اس کے اندر. سبحان اللہ. من فطر فی صائم کہا، جو کوئی آدمی کسی کا روزہ کھلا دیتا ہے تو پہلا انعام دیکھیں کتنا زبردست ہے، کانا مغفرۃ لذنوبہ، اس کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اتنا بڑی بات یہ ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا علاج کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے، کھلانے کے ذریعے. آج مجھے عادت پڑے گی کہ میں آپ کا روزہ کھلاؤں، مجھے عادت پڑے گی کہ میں کسی کو اس میں روزے کھولنے کی دعوت دوں. خاص طور پہ اب سمجھ آ گئی اس میں لاجک کیا ہے کہ اگر میں اپنے دل سے کسی کے میل کو صاف کرنا چاہتا ہوں، کسی سے حسد کو نکالنا چاہتا ہوں، تو اس کو افطار کی دعوت دے دے الحمدللہ سیدھا، کیونکہ اپنا علاج کرنا ہے اس نے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے اس نے، اپنی اصلاح کرنی ہے. اور یہ دل سے حسد کی نہ نکل نہیں اس شخص کے لیے تو اس پہ یقیناً فائدہ ہوگا. کیوں کہ علاج یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، یہ عام چیز نہیں ہے. یہ علاج اللہ کا بتایا ہوا ہے. جو اللہ کا علاج بتایا ہوا ہے تو اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس میں انسان کو فائدہ اثر نہ ہو اس چیز میں. اگر میں چاہتا ہوں کہ یار میرے دل میں کتنا نکل نہیں رہی، میرے دل میں بڑی کمزوری ہے کہ بڑی بات تو غصہ کر جاتا ہوں، فلاں سے دشمنی ہے، میرے فلاں سے دشمنی ہے آج معاشرے میں، اور اس دشمنی کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ میری عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، میں کینہ رکھتا ہوں، حسد رکھتا ہوں، پھر سے بات آگے ہو جاتی ہے تو میری ساری عبادتوں ختم کر رہا ہے. الحمدللہ کتنا بڑا علاج مجھے مل گیا ہے، رمضان کی برکت سے روزے نے ہمیں ریفریش کر دی ہے کہ اس کینہ کو ختم کر، اس دشمنی کو ختم کر، اس لیے برباد کر رہی ہے. تو اس کا علاج کیا بتایا؟ سبحان اللہ. عام دنوں یہ ہے کہ اس انسان کو آپ دعوت دیں، کھانا کھلائیں، اپنے پاس بلائیں، کھانے میں اتنی برکت ہو جائے گی، دعوت میں اتنی برکت ہو جائے گی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں علاج بتایا ہے روزے کے اندر. یہ علاج کرو گے تم، جب بھی کہو موقع آ جائے کسی سے دشمنی کو ختم کرنے کا تو اس کی ابتدا کس سے کی جائے؟ انسان کو دعوت دے دیجیے کھانے کی. ابھی تجربہ کریں اس پر الحمدللہ. وہ حضرات کر سکتے ہیں جو الحمدللہ مجاہدے کے لیے، تزکیے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، زندگی لاتے ہیں. 40 سال بھی پتہ نہیں لگتے ہیں کدھر گئے، 50 سال بھی پتہ نہیں لگے انہیں کدھر گئے، خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں. کتنا خوف اور کتنا اشتیاق ہے ان کو اللہ سے ملنے کا، اور کتنا خوف ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا. آپ سوچیں ایسے انسانوں کے لیے تو بہت بہترین علاج ہے، بہت بہترین علاج ہے. اب یہ کہ ہم سارے علاج کر رہے ہیں الحمدللہ، خانقاہوں کو دامن کو پکڑا ہوئے، دروازوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے شیخ سے تعلق بھی رکھا ہوا، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کو پورا کر رہے ہیں جس سے ہمارا تزکیہ ہو. لیکن اس بیماری کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس کو ہم کیسے نکالنا ہے. تو روزہ بتا رہا ہے بالکل علاج ہے اس کا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے. تو یہ کنٹرول اس طرح ہوگی کہ اس انسان سے تو اس طریقے سے تعلق پیدا کر کہ اس کو کھانا پینا شروع کر دے اس کے ساتھ. خاص طور پہ یہ سالکین کے لیے بہت بہترین پیغام ہے. اس کو اگنور جس نے کیا، چلیے دشمنی چلنے دو یا فلاں چھوڑو یا کسی کے خلاف ہمارا جو کچھ بھی ہے ان کو برداشت، یہ بہت سخت نقصان میں ہوا انسان. اسلام کا یہ بنیادی پیغام ہے محبت،
محبت کو فروغ دو معاشرے کے اندر. اب ہم روزے میں گزر رہے ہیں اور یہ کیفیت کسی کی ہے تو یقیناً ہمیں اس پر قدم اٹھا لینا چاہیے اپنے لیے. دشمن نہیں رکھنا چاہیے. وہ حیران ہو جائے گا ہمارا دشمن مجھے دعوت دے رہا ہے, جی وہ منہ بنائے گا, سب کچھ کرے گا, فکر نہ کرنا, کیونکہ دشمنی ہم نے اپنی نکالنی ہے اور اللہ فضل فرمائیں گے تو انشاءاللہ دشمنی اس کی بھی نکل جائے گی, کیوں اللہ کا بتایا وہ لا جائے, معمولی علاج نہیں ہے. تو اس کو کم نہ سمجھیں, یہ مجاہدہ جو ہے کم نہیں ہے, اس پہ اللہ نے پھر اجر کتنا بڑا دیا ہے. اجر اس لیے رکھا ہے کہ اگر تو اپنے تزکیے کے لیے, سب اس کے لیے, کسی اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں کیا تم روزہ کھلاؤ, اللہ تعالیٰ کیوں کہیں کسی کو, ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے, کتنی بڑی حکمت, تو اس پہ اتنا بڑا اجر رکھ دیا, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتقا رقبتن من نار, دوسرا کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ جہنم کی آگ سے بھی تجھے بری کر دیا جائے گا. لگتا ہے یہ صرف اس کھانے کھلانے پر نہیں ہے اتنا بڑا انعام, بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کر رہا ہے اور اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہے. اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے. بڑا مشکل ہے نا کسی ایسے انسان کو کھانا کھلانا جو آپ کے بارے میں صحیح رائے نہ رکھتا ہو, برا سوچتا ہو, بہت مشکل چیز ہے نا یہ. تو کتنا بڑا مجاہدہ ہے. آپ اسی انسان کے پاس جائیں گے, یار آپ کھانا کھائیں, نہیں یار میں نے کھانا کھاتا, وہ آپ کو دھتکار رہا ہے. اس مجاہدے پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے کہ فکر نہ کر, بے شک تجھے وہ ذلیل کرے, جو کچھ بھی کرے, اور تو خالص اس کو برداشت کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, تو اس رضا پر میں تجھے انعام دے رہا ہوں کہ میں تیری سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا, میں تجھے جہنم سے آگ سے نکال دوں گا. اگلی تو بڑی بات ہے سر اسی مسئلے پر. وَكَانَ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ, یہ عجیب بات ہے. اور فرمایا کہ جو روزدار ہے, جس کا تو روزہ کھلا رہا ہے, سبحان اللہ, اس سے بھی تجھے اجر دلاؤں گا. اللہ اکبر, اس سے بھی اجر دلاؤں گا. اجر کیا کہ جو اس نے ثواب رکھا سارا ثواب تیرے لیے ہے, وہ تجھے دے دیا جائے گا. کتنا بڑا مجاہدہ ہوگا یہ, مجھے لگتا ہے. سوچیں کتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا. آئی ڈاؤٹ, کیونکہ ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں نا. کون دیتا ہے یہ پیغام, مجھے بتائیں, کون سمجھاتا ہے یہ بات. اس کو ہمارے نزدیک کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن کتنے اس کے اندر اللہ نے انعامات چھپائے ہوئے ہیں. گناہوں کو ختم کر رہا ہے, دوزخ سے بچا رہا ہے, اور جس شخص کا ہم کھلا رہے ہیں اسے پتہ ہو نہ ہو, اللہ اس کے تمام ثواب کو جو اس نے رکھا ہے سارا کا سارا تیرے ہی عمل کے اندر ڈال رہا ہے. سبحان اللہ, کیا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دیکھیں کیا کیا چیزیں پیدا کی. اب لیکن اس پہ ہی بتا دیے کہ اس کا تو ثواب دے دیا جائے گا تجھے سارا, بالکل. لیکن ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی کیا ہوگا کہ اس آدمی نے جس کو تم نے کھانا کھلایا ہے, جس کا ثواب تیرے پاس آ گیا, اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, وہ ویسے ہی رہے گی. اس کے نقصان نہیں ہوا, اس کے نقصان نہیں ہے اس کے اجر کے اندر, اس کو نہیں پتا. تو یہاں ایک دیکھیں ایک بڑی چیز لگتی ہے کہ یہ ایک روحانی تعلق اللہ نے پیدا کر دیا اس انسان کے ساتھ. دیکھیں اس دشمن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فعل پر ایک روحانی تعلق پیدا کیا اندر کا. جو اتنی دشمنی رکھتا ہوگا یقیناً اس کے اندر سے بدل جائے گا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو روحانی طور پہ ایک دوسرے انٹلیکٹ کر دیا. اس کا ثواب اس کو جا رہا ہے, اس کے ثواب میں کمی نہیں آ رہی, اور وہ جو دے رہا ہے الحمدللہ وہ بھی اپنی ہی روح کی طرف سے روحانی کیفیت پہ وہ اس کو آفر کر رہا ہے کھانا. تو دونوں روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ملا دیا. جب روحانی تعلقات اتنا مضبوط ہو جائے گا تو دشمنی رہے گی کہاں پھر. بھائی تو اللہ کا بتایا ہے ولا سے کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی پرنسپل, کوئی قانون اتنا خوبصورت دشمنوں کو نکالنے کا علاج نہیں بتا سکتا.
لیکن کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے محسوس ہی نہیں کیا، اور ہم نے چاہا ہی نہیں کہ ہم کسی سے دشمنی ختم کریں یا کسی کے معاملات کو خراب کریں یا میرا روزہ اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، سمجھے نا، تو ہم نے اس پر قدم ہی نہیں اٹھایا۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی، وہ تو بہت پہنچے ہوئے لوگ تھے نا، فوراً اٹھ گئے ایک صحابی، کہنے جی یہ تو روزہ کھلانے آپ فرما رہے ہیں تو علاج ہے، تو میں تو کیسے کروں گا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، میں کیسے دوں، ہم تو چاہتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی سبحان اللہ، وہ تو وہ جماعت ایسی تھی نا کہ وہاں یہ ڈرامہ نہیں تھا کہ سن کے بس یہ بات آ رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں، نہیں، حالانکہ اتنی بشارتیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کینے نہیں ہے، ہمارا تو کسی دشمنی نہیں ہے، ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں، نہیں، انہوں نے کبھی بارے میں اپنی سوچا نہیں کہ ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو بڑے صوفی ہیں، ہم تو بڑے عالم ہیں جی، ہم تو بڑے محدث ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تزکیہ کریں، ہم کیا جا کے ٹکے کے آدمی کے پاس خانقاہ میں جا کے دو زانو ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، ہماری تو بڑی بےزتی ہو جائے گی، لوگ تمہیں کہیں گے کیا ہو گیا، آپ تو اتنے بڑے آدمی تھے کہ اتنے چھوٹے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے اس کے خانقاہ میں بیٹھے، آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو چیز ہے نا، ایک کبر بھی تو ہوتا ہے نا آدمی میں، شیطان بھی تو ہے نا، ہر طبقے کے انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا، یہی نہیں کہ صرف ایک ہی طبقہ جائے، وہ ہر طبقے پہ وار کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ہم کیوں جائے جی، ہمیں کیا ضرورت ہے تزکیے کی، ہم تو بس بخشے بخشائے الحمدللہ، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کم کام ہے، یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ بھی کہتے ہیں لوگ یہ تزکیہ نہیں ہو رہا، یہ ذکر نہیں ہے۔ ہم وہاں جائیں ایک آدمی، وہ کوئی عالم ہے، کوئی عالم ہے، اس کے پاس جائیں ہم تو بہت بڑا عالم ہیں، ہم تو بہت بڑے یہ ہیں، ہم تو بڑا گئے انداز لگے۔ لیکن صحابہ تھے، اللہ نے مثال کس کی دی ہے؟ صحابہ سے دی ہے کہ جن سے بڑا نہ کوئی آج تک قیامت تک متقی ہوگا، نہ تزکیہ جن کا ہو چکا ہوگا ویسا ہوگا ان کا تزکیہ۔ سبحان اللہ، ہم تو کراتے ہیں شیخ سے تزکیہ، انہوں نے کرایا تھا امام الانبیاء سے تزکیہ۔ سبحان اللہ، ہم تو شیخوں کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تزکیے کے لیے، اور سبحان اللہ ہماری تو زندگی لگتی نا 40 سال 50 سال، اور وہاں کیا تھا، آیا نہیں دیکھا نہیں اور تزکیہ ہو گیا، اور ایسا تزکیہ ہو گیا جا قیامت تک تیرے جیسا انسان ہی نہیں ہو سکتا، تیرے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں ثابت ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی نظر بھی کوئی چیز ہے، سبحان اللہ، صحبت بھی کوئی چیز ہے، انسان بننے کے لیے اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے، کیونکہ سٹارٹ ہی یہاں سے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ بتایا کہ انسان کا تزکیہ سٹارٹ ایسے ہوگا کہ جب تک کوئی اس معاشرے میں اس مقام کا آدمی نہیں ہوگا جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہوگا، اس کا محبوب بندہ ہوگا، اس کے اندر وہ نور ایسا پیدا کیا ہوگا اللہ نے، وہ نور اس کے اندر رکھا ہوگا کہ جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے چہرے کو دیکھے گا اس نیت سے کہ وہ ٹھیک ہونے آیا ہے، تو انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا، خالی جا نہیں سکتا۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو چلے گی قیامت تک، چاہے لوگ کتنی ہی باتیں بنائیں، لیکن جس نے صحیح ہونا ہوگا، چاہے کوئی ہو، کسی مقام کا آدمی ہو، اس کو کسی کے سامنے جانا ہی ہوگا، کوئی چیز انسان کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو ہو رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم تو بالکل صاف ہیں، ہمیں کیا پتا کتنے عیب ہوں گے، ان کو کیا پتا، کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہوں تو پتا چلے کہ صافہ صحیح بندھا ہی نہیں بندھا، سرما صحیح لگا ہی نہیں لگا، مونچیں صحیح کٹی ہی نہیں لگی، جانا پڑتا ہے نا شیشے کے سامنے۔ تو میاں یہ اتنا فخر سے کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ جو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور جس علاج سے تمام صحابہ کرام بنے، صدیق سے لے کے آخری صحابی تک سارے کے سارے صحابی اسی سے بنے، کوئی صحابی اس کے بغیر نہیں بنا۔ یعنی ایک مقام رکھتا ہے عشق کے اندر، صحابیوں کے بعد ایک شخص عشق کا مقام رکھتا ہے، ایسا مقام کہ اس شخص کی زیارت کے لیے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا، ایسا شخص تھا، وہ تھا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنی محبت کے باوجود، جس کی محبت کا انداز یہ تھا کہ پتہ چلا ہو تمہیں ایک دانت گیا ہے، عشق نے تقاضا یہ کہ سارے دانت ہی نکال دیے۔ یہ بہت کہنے کی بات ہے، ایک دانت ہل جائے تو پتہ لگ جاتا ہے، پتھر سے لے کے پورے دانت نکال دیوں، اس عشق کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں آیا تھا تو صحابی نہیں بن سکا، صحابی مقام اتنا ہو گیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جانا اور میری امت کے لیے اس سے دعا کرانا، لیکن صحابی نہیں بنے، تابعی بنے، کیونکہ تزکیہ تو وہیں سے ہوگا. جب تک کوئی کسی شیخ کے جوتے نہیں اٹھائے گا تزکیہ نہیں ہو سکتا اس کا. اور اس کے لیے نیت، صحابی وہی صحابی بنتا تھا جو ایمان کی نیت سے آتا تھا اور اسی نیت پہ قائم رہا، اس کے ساتھ گیا. تو مرید وہی مرید تزکیہ کرا سکتا ہے کہ جو پہلے دن سے تھا، ترقی ہو اس کے محبت میں شیخ کے ساتھ، کمی نہ. جو بھاگ گیا اور کمی ہوگی وہ کبھی مستفید نہیں ہو سکتا. یہ سارا میرے بھائیو یہ سلسلہ وہیں سے چل رہا ہے. اور اللہ کے نزدیک کامیاب وہی شخص ہوگا، اللہ نے فرما دیا اتوا بقلب سلیم، جو تزکیہ شدہ میرے پاس آئے گا. سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ نہا دھو کے جو میرے پاس آئے گا، صاف ستھرا جو آدمی میرے پاس ہو کر آئے گا، اس شخص کو میں نماز بھی قبول کروں گا، اس کا عمرہ بھی قبول کروں گا، اس کا حج بھی قبول کروں گا، اس کی تسبیحات بھی قبول کروں گا. اس شخص کی جو قلب نہا دھو کے صاف ہو کر آئے گا، اور اس کی صفائی کہیں نہیں ہے، اس کا پالش کہیں نہیں ہے، اس کا غسل کہیں نہیں ہے، اس کا غسل ایک ہی ہے. سبحان اللہ. آدمی بے نظیر ہوتے ہیں جن کی نظروں میں اللہ نے تاثیر رکھ دی ہے. رکھنے والا کون ہے؟ اس سسٹم بنانے والا کون ہے؟ تو ہم نے تو نہیں نا بنایا جس پہ ہم اعتراض کریں. اعتراض کرنے والے تو وہی ہوں گے جنہوں نے قرآن پہ اعتراض کیا، جن میں کبر ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں نبی بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں رتبہ دے دیا، ہم تو بہت بڑے چودھری تھے. وہ کہاں گئے؟ ان کے حشر کیا ہوئے؟ تو بھائی اللہ کے دیے ہوئے طریقے نظام پر کہا کہ یہ تو نہیں ہے، ہم مانتے اس کو، ہم تو قبول کرتے، یہ انتہا کبر ہے. تو اس انداز کی کبر ہے. اور جو جھک گیا، پریشان ہو کے تلاش میں لگ گیا کہ مجھے کوئی ایسے نظر والا ملے کہ جس کی صحبت میں جاؤں اور مجھ پہ نظر مارے اور مجھے پاک کر دے. سبحان اللہ، اللہ اس کو رستے تک پہنچا دیتا ہے. آؤ اٹھاؤ کے دیکھیں، اکابرین کی زندگی دیکھیں، کوئی جاہل نہیں تھے. میرے حضرت رحمۃ اللہ اللہ ان کے نور سے بردے قبر کو میں کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں، اس جگہ پر اور اس شہر میں، بلکہ اس ملک میں اس وقت حضرت سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، مفتی کوئی نہیں تھا. خیر المدارس کے سارے مفتیان اعظم سارے کے سارے حضرت کے سامنے بیعت ہوتے تھے. بڑے بڑے علماء کرام آتے تھے، کیونکہ وہ الحمدللہ دو علم تھے ان کے پاس، علم ظاہر بھی تھا، علم لدنی بھی تھا. اور علم ظاہر جہاں سے سیکھا وہ اونچی جگہ سے، کیسی کیسی صحبتیں اختیار کی. حضرت رشید گنگوی کی زیارت کی، حضرت شیخ کے ساتھ ہم اثر رہے درس پر. کم درجے کا شیخ نہیں تھے. سبحان اللہ، یہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ان کی میں نے زیارت کی، جوتی اٹھائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو محبوب کرتا ہوں. میں فخر سے کہتا ہوں یہ بات سب لوگوں کے سامنے. آج تک بھی جب جاتا ہوں ساری جماعت صرف اس لفظ پر، وہ جانتے ہیں بالکل نکما آدمی ہے، جاہل ہے، نہ اس کے پاس عمل ہے، نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں. ہوں بھی ایسے ہی بیکار آدمی، بالکل ڈبا، کچھ بھی جھوٹا، مطلب دنیا دار پکا. لیکن اس ایک فعل پر جو حضرت نے کہ اعلان کر دیا تھا، اس مجھے یاد ہے اس وقت جو مجمع تھا، بہت بڑا مجمع تھا، اور مفتی عبدالستار، مفتی اعظم تھے پاکستان، مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ، خیر مدارس کے مفتی، شیخ الحدیث تھے. وہ اس میں حضرت کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور ان کو اشارہ ہوا تھا حضرت شیخ کی طرف سے، وہ ان کے خلفوں میں سے تھے. اشارہ تک جاؤ فلاں جگہ پر ایک شیخ نقشبندی بیٹھا ہے، اس سے جا کے فیض حاصل کرو. تو وہ اس وقت آئے تھے، تو کیسا روحانی مجمع ہوگا. وہ ان کے ساتھ 70-80 علماء کرام تھے اس وقت، پائے کے علماء کرام، اتنے بڑے مفتی تھے وہ. 70-80 علماء تھے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو اس وقت حضرت نے انگلی کر کے اس پورے مجمع میں اس فقیر کی طرف اشارہ کیا. میں بالکل کونے میں بیٹھا تھا، اشارہ کر کے کہ یہ میرا عزیز ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. سب حیران ہوں گے، یہ کوئی موقع ہے بات کرنے کا. میں خود حیران ہو گیا. واللہ علم سے کیا مطلب تھا تو اللہ ہی جانے ہے، وہ حضرت ہی جانے. تو یہ کچھ بھی ہو جائے میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہو جائے، یہ ملتا کہاں سے ہے؟ یہ تو ملتا جوتیوں سے، اللہ والوں کے ملتا ہے. یہ چیز وہیں سے ملتی ہے. تو یہ طریقہ بھی اللہ کا بتایا ہوا ہے نا، تزکیہ کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس چیز کو نکالنا چاہتے ہو روزے کے اندر،
تو یہ نہ سمجھو کہ بھائی ہم روزہ ہمارا نہیں، بہت بیسک چیز ہے کہ اندر انسان کو اپنا جھانکنا چاہیے ہر وقت کہ میرے کسی کے خلاف دشمنی تو نہیں ہے، کینہ تو نہیں ہے. اب نکالنے کا بہترین طریقہ ہے، اب سبھی کھڑے ہو گئے کہ جی میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر طبقے کا آدمی ہوتا ہے کہ جی میں اس کی دعوت کیسے کروں، میں اس کا کھانا کیسے کھلاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایک بہترین چیز پیش فرما دی کہ ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، کیونکہ تزکیہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے تزکیہ. تب تک نہیں کرائے گا تو کامیاب نہیں ہو سکتا، قلب سلیم نہیں بن سکتا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رحمۃ اللہ علیہ نے لب کشائی فرمائی، آپ کے لبوں مبارک سے پھول جھڑنے، سبحان اللہ. جس صحابی نے چن لیے تو فرمایا اچھا یہ بات ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کھجور ہو جائے تب بھی کوئی بات بن جائے گی، ایک پانی کا گھونٹ پلا دے تب بھی بات بن جائے گی، ایک لسی کا گھونٹ پلا دے تب بھی بات بن جائے گی. لیکن یہ یاد رکھنا کہ حیثیت تو ہو کہ جناب یار آپ لنگر چلا دیں اور آپ کہیں نہیں جی ایک کھجور سے کام چل جائے گا، یہ نہیں. جو جس کی حیثیت ہے اس کے مقابلے میں یہ تو سٹارٹ دیا ہے نا اس کا، کیونکہ جتنا گڑ اتنا ہی میٹھا. اس علاج میں آپ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا میٹھا. ایک بڑی ضیافت کریں گے اس کو دشمن کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اتنا ہی دے گا. ایک آدمی کھجور ہے تو اس کھجور میں وہی برکت پیدا کر دے گا جو ایک بہت بڑی ضیافت میں ہوتی ہے. اس کو کھجور نہ سمجھنا، سبحان اللہ، کیونکہ اس کے ساتھ میں کھجور ہے، لیکن اللہ کا کھجوری دے دے. تو کھجور کا مطلب یہ ہے اس کھجور سے میں تیرے دشمن کو راضی کر دوں. وہ ایسے جا کے چپکے گی اس پر، اس کا ایسا اثر ہوگا کہ جیسا کہ ایک بہت بڑی ضیافت کے بعد ایک آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ تیرے رب نے کہہ دیا اس کھجور میں نے پوری دعوت کا اثر پیدا کر دیا ہے. سبحان اللہ، کیا حکمتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. تو میرے بھائیو یہ کون پیغام دے رہا ہے ہمیں؟ روزے نے ریفریش کر دی اس چیز کو بھی کہ دشمنی کو کیسے ختم کیا جائے. دشمنی کا ماحول ہمارے اسلام میں نہیں ہے. آپس میں دشمنی کے ساتھ گھروں کے اندر نہیں رہنا چاہیے، آپس میں نہیں رہنا چاہیے. ہاں وہی میں نے کہا کانٹوں کے ساتھ پھولوں کے ساتھ تو کانٹے ہوتے ہی ہیں، ڈنڈے تو کھڑکتے ہیں، لیکن علاج فوراً. گھروں میں جہاں دشمنی ہے آپس کے اندر، بچوں میں بیویوں میں، اس طرح مت رہو، کیونکہ اس رہنے میں ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اللہ ناراض رہیں گے. واحد کیوں نہیں علاج کرتے؟ یہ روزہ بتا رہے کیوں نہیں کرتے؟ آپس میں گفٹ دو، ہدیے دو، کھانے دو، میاں بیوی آپ ایک دوسرے دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں تو قلوب تو اللہ کے اختیار میں ہے. جب اللہ کے ہم ایک طریقے کو ایک علاج کو اٹھائیں گے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے. لیکن اس طرح رہنا، زندگی گزارنا ایک اللہ والے کی تو بالکل ہی نہیں ہے. یعنی اللہ والے کے لیے تو جو اللہ کرتا ہو، ذکر کرتا ہو، اس کے تو بالکل ہے ہی نہیں یہ کہ بھئی یہ اس طرح زندگی گزارے کہ فلاں سے بھی دشمنی یوریف نہیں. جب تک اس کو نیند نہ آئے، جب تک کہ اس کے دل سے وہ میل نکال نہ دے. میرے بارے میں سوچا کیوں؟ وہ کہا جی میرے تو اتنے پیسے دینے تھے. اچھا بس جب تک وہ اتنے پیسے نہ دے یا اس سے معافی نہ مانگے یا اس کو کلیئر نہ کرے کہ بھئی یہ ایسا نہیں معاملہ، یہ میں گھر کا معاملہ کہہ رہا ہوں. سب سے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سب سے بہترین اور امپورٹنٹ چیز ہے ریلیشن بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ، یہ بہت گندے ہے. یہ بہت گندے ہے. اتنی بدتمیز ہے کہ خاوند بولتا ہے اپنی بیوی ساتھ اور تو کی کرتی پئی ہیں، شرم وغیرہ نہیں آتی. یعنی باندیوں کے ساتھ بھی ایسا انسان معاملہ نہیں کرتا. اتنا بدتمیز ہے ہمارا یہ ماحول بیوی کا اور خاوند کا، یہ شاید افسوس کی بات ہے. ادب ہی نہیں ہے ان دونوں میں. مجھے بتائیں ایک عورت سے آپ نے اتنے کام لینے ہیں، کھانا اس نے بنانا ہے، آپ کے برتن اس نے دھونے ہیں، اور بہت سی آپ کی خواہشات کو اس نے پورا کرنا ہے. کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت ہوگی آپ کے لیے؟ ایک آدمی سے ایک ویئر ہاؤس سے آپ نے ایک چیز خریدنی ہے، کتنا چمچہ گیری کرتے ہیں اس کے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا بچے کیسے ہیں جناب؟ وہاں بڑی اچھی گاڑی لی ہوئی آپ نے، اور صاف آپ نے جا کے اس سے مال لینا ہے ادھار پہ. ایک مال ادھار پہ اٹھانا ہے اور آپ اس کی چمچہ گیری کر رہے ہیں. میں تو مارکیٹ میں رہا ہوں نا، بزنس کیا، میں جانتا ہوں نا بزنس مین ہوں. سارے مجھ سے چڑھتے تھے کہ یہ آدمی آتا ہے سیدھا مال اٹھا کے چلا جاتا ہے. مال تو مجھے کیا چمچہ گیری کرنی، کیوں کیش دیتا تھا میں، ادھار کا معاملہ نہیں رکھا میں نے کسی ساتھ، تو چمچہ گیری کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن لوگوں کو تماشے دیکھتا تھا کونے میں کھڑا ہو کے کہ دیکھو کتنی خوشامد کر رہا ہے یہ شخص اس کی، کہ ادھار دے دے. کتنا ڈیوقوف ہے اس کے اتنی خوشامد. تو اب
ایک مال آپ نے لینا ہے خوشامد کر رہے ہیں, تو جس بیوی سے آپ نے یہ لینا ہے اسے اتنی تڑی ٹھیک ہے زندگی گزاریں, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت پہ وہ آپ سے انتقام لیتی ہے. یاد رکھنا یہ بات, آپ پہ ایک وقت پلٹے گا اور اللہ تعالیٰ پہ اس کا ساتھ دیتا ہے. کسی کے دل سے وہ چیزیں مٹ نہیں سکتی. ہاں اگر آپ مٹانا چاہتے ہیں آج وقت ہے, سبحان اللہ آج وقت ہے. من فتح سبحان اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک روزہ کھولاؤ. روزہ مراد کیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ ایسے معاملات کو ہدیے دو, محبت سے پیش آؤ, اس کو رسپیکٹ دو. سیلف رسپیکٹ اس کی ہوتی ہے. تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے تو اس کے ماں باپ کی عزت ہے. تمہارے ماں باپ آ جائیں تو سب کچھ ہونا چاہیے. اس کا ماں باپ آ جائے ہے کہ آ جاتے ہیں وہ فلاں یہ وہ معاشرہ. یہ سب صوفیزم کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے. صوفیوں کو کیا جب تک یہ ماحول نہیں ہوگا آپ صوفی نہیں ہو سکتے, میں بھی صوفی نہیں ہو سکتا. کسی عورت کا شکوہ نہ ہو جس وقت آپ اور میں اس دنیا سے جا رہے ہوں, راضی ہو آپ کی بیوی آپ سے. ہاں اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے, آخر اس نے بھی تو خامد سے لینے نا, کوئی یا نہیں لینے. لیکن یہاں ایک نقطہ یاد رکھ لیں, یہاں مقابلہ نہیں ہے. اگر خامد بدتمیز ہے تو بیوی کیا یہ بدتمیز ہے میں نہیں کرتی, صحیح بات نہیں. اپنی جنت کیوں خراب کرتی وہ اپنی جنت کیوں خراب کر رہی ہے؟ تو اپنی عبادت ویسے ہی کر اللہ کی رضا کے لیے. تو اپنی عبادت ویسے ہی کر, اس کو جانے دے جہنم میں. اور یہ بھی یاد رکھ آخرت میں بڑا نقصان ہوگا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نیک عورتیں جو ہوں گی ان کے نکاح وہاں کن سے ہوں گے؟ نیک مردوں سے ہوں گے. کوئی مولوی لے جائے گا آپ کی بیوی کو یاد رکھ, کیونکہ نیک مرد تو وہی ہوں گے, مولانا ہی ہوں گے نا سارے. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہاں تو بیوی گئی آپ کے آس, وہ کہے گی تو بدتمیز آدمی میں اس کو لائک نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ فلاں مولانا سے شادی کر دیجیے, وہ نیک آدمی ہے. تو میرے بھائیو یہاں پچھتال لیں, بہتر یہ ہے کہ اس معاشرے کو چینج کر. جہاں ایسا معاشرہ ہوگا وہاں بچے بھی لڑیں گے, آپس میں لڑائی ہوں گی, گالی گلوز, یعنی ہر وقت گھر کے اندر بات کرنی, بچوں سے گالی, بیوی سے گالی, اس سے گالی. اور ہے بہت بڑا چودھری, پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو, بہت بڑا اونچا اس نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے. ہر بچے کو بڑا اس کو بھی گالی دے رہا ہے, بیوی اس کو بھی گالی دے رہا ہے, جس سے وہ تو ایک ہٹلر بن گیا گھر میں. وہ تو عجیب ماحول ہو گیا گھر کے اندر, کسی سیدھی وہ باتیں کوئی نہیں کرتا. یہ ہمارے عام معاشرہ ہے, 99% بتا رہا ہوں آپ کو. میرے بھائیو وہاں سے شروع کرنا چاہیے ہمیں کام. یہ ہمارے دلوں کو روزہ کہتا ہے کہ بھئی ایسا روزہ نہ رکھو جس میں کینہ ہو, بغض ہو. معاشرے کو صحیح کرو, اس کا طریقہ بتا دیا. کھانا کھلاؤ, لوگوں کو پلاؤ, حدیث دو, دل خوش کرو. اس میں ایک بات ہو رہا ہے کہ محبت بھی بڑھتی ہے اس میں. ضروری نہیں کسی سے آپ کو محبت ہے, اب یہ تو نہیں کسی دشمنی ہو, اب کسی سے محبت ہے تو اس محبت کو بڑھانے کے لیے بھی یہ فعل کام آ سکتا ہے. سبحان اللہ. آپ کسی سے اپنی محبت کو اور بڑھانا چاہتے ہیں, یا آپ کو اپنی محبت میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن اس کی محبت آپ کے لیے ضروری ہے. ایسے بھی تو ہوتا ہے دنیا کے اندر معاملہ کہ آپ کو کسی سے محبت چاہتے ہیں کہ بہت ہو لیکن اس سے محبت میں کمی ہے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کی چیزیں. خود بخود دل میں محبت آ جائے گی, اس شخص کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی, وہ خود بخود ہاتھ اٹھا دے گا آپ کے لیے, آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے نا. تو یہ کون بتا رہا ہے ہمیں, کس نے ریفرش کیا ہے؟ رمضان میں روزے میں ہوتا ہے. یہ ایک اور پیغام ہمارے لیے. اللہ پاک ہمارے دلوں سے کینوں کو نکالے اور محبت کو فروغ عطا فرمائے.